الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من معك على هذا الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حر وعبد فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وإطعام الطعام صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، مجھ سے بیشتر بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان صاحب سے آپ نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں یقیناً سماعت فرمائی ہوں گی، اور اسی کے ساتھ محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا ایمان افروز، دلوں کو جھنجھوڑنے والا خطاب بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ چاہوں گا کہ کچھ باتیں دل و دماغ میں آپ اتار لیں اور یہاں سے اپنی سوچ کے اندر ایک انقلاب پیدا کر کے اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ یہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ اسلام قبول کرنے والے مردوں میں ان کا چوتھا نمبر ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر پہلا سوال کرتے ہیں۔ بات سوال کی آئی تو میں ایک چیز عرض کروں، جب صحبت اچھی ہو تو سوال بھی اچھا ہوتا ہے، اور جب صحبت گھٹیا ہو تو سوال بھی گھٹیا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو دن میں کئی مرتبہ سابقہ پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھتے ہیں، اور بلبل باغ مدینہ تو سوالات وصول کر کے مفتی صاحب سے سوال کرتے ہیں، تو یہ خود بھی جانتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ جتنی بڑی صحبت ہوگی اتنا بڑا سوال ہوگا، جتنی اچھی صحبت ہوگی سوال اتنا ہی اچھا ہوگا۔ سوال سے انسان کی سوچ سمجھ میں آتی ہے، سوال سے انسان کی فکر سمجھ میں آتی ہے، سوال سے انسان کا جذبہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو حضرت عمرو ابن عبس ابتدائی دور کے مسلمان، اور وہ بھی کیسا زمانہ اور کس دور کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا، جب اسلام پر عمل کرنا مشکل، اسلام قبول کرنا گویا اپنے آپ کو تکلیف کے اندر گرفتار کرنے کے مترادف تھا۔ ایسے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور چوتھے نمبر کے وہ مسلمان اب حضور سے سوال پہلا پوچھتے ہیں، من معک علی ھذا الامر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سے جوڑ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ کون کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حر و عبد، ایک آزاد اور ایک غلام۔ آزاد سے مراد کون؟ تو آزاد سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور غلام سے مراد کون؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔ اب جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے پہلے سوال کا جواب دے دیا، تو اب جو دوسرا سوال انہوں نے کیا اسی پر مجھے آج اپنی گفتگو کو ختم کرنی ہے، اور اسی سوال کو سمجھانا بھی ہے، اور اسی سوال کے جواب کے ذریعے میں آپ کی اصلاح اور خود کی اصلاح کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں، حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی سوال کیا پوچھتے ہیں؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم سب کی سوچ کا اگر جائزہ لیا جائے، اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ بھئی اسلام کیا ہے، تو آپ یہی بتائیں گے کہ اللہ کو ایک مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانو۔ آپ اس طریقے سے اسلام اور ایمان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن جب اسلام قبول کر چکے، اس کے بعد پھر اسلام کے بارے میں سوال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل مسلمان انسان کیسے بنتا ہے، یہ سوال ان کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے اس کا جواب حاصل کرنا ہے۔ اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی ملک کی شہریت اگر آپ قبول کرتے ہیں، آپ ہندوستان کے ہیں، آپ امریکہ میں جا کر بس گئے، اب وہاں جانے کے بعد آپ کو وہاں کی نیشنلٹی چاہیے، آپ نے نیشنلٹی لے بھی لی، اور نیشنلٹی لینے کے بعد آپ ہندوستان کا بھی پاسپورٹ اپنے پاس رکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، یہاں کی نیشنلٹی بھی رہے، وہاں کی نیشنلٹی بھی رہے،
تو اب آپ کیا کریں گے؟ امریکہ کی نیشنلٹی لینے کے بعد آپ امریکہ کا کوئی قانون توڑیں اور وہ آپ سے کہیں کہ بھئی یہ قانون آپ نے توڑا، آپ کو یہ سزا، تو آپ کہیں میں تو ہندوستانی ہوں؟ نہیں، شہریت قبول کر لی تو قانون بھی سب اس کو عملی جامہ پہنانا پڑے گا، ہر قانون کو مانو۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارا حال آج یہ ہے کہ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہمارے رسوم و رواج کے اندر اگر ہم جائزہ لیں اور غور کرنے کی کوشش کریں تو کچھ اسلام نظر آئے گا، کچھ کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں دکھائی دیتا، اور ہم نام اسلام کا لے کر وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال کا جواب کیا دیا جب آپ نے پوچھا مل اسلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ اب جو سرکار نے اسلام بتایا نا وہ ہم اپنے معاشرے میں تلاش کریں، ہے وہ اسلام؟ اس اسلام کو تلاش کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال طیب الکلام و اطعام الطعام، سلام، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام پاکیزہ بات کرنا اور کھانا کھلانا، یہ ہے اسلام۔ طیب الکلام، اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت تھی کہ سوال کرنے والے کے معیار کے مطابق اس کے سوال کا جواب حضور دیا کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، یہ اسلام ہے۔ مسلمان کبھی بھی ناشائستہ الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا، پاکیزہ بات کرنا، طیب الکلام فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی باتوں کا اثر، پاکیزہ باتوں کا اثر، اچھے جملوں کا اثر، اچھے کلام کا اثر انسان کے دل پر پڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اگر دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے جو اچھی بات کرنے والا ہوتا ہے، پاکیزہ گفتگو کرنے والا ہوتا ہے، انسان کے دل میں اس کی عظمت بیٹھ جاتی ہے، اس کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اور اللہ اکبر، رب نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بات کریں تو اچھی بات کریں۔ اچھی بات کرنا یہ اسلام ہے۔ اچھی باتوں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، اگر اللہ نہ کرے صد بار نہ کرے ہماری زبان سے تلخ کلامی ہوتی، ہم گالی گلوچ کرنے والوں میں سے ہوتے تو نہ آپ ہم کو یہاں بٹھاتے نہ سننے کے لیے آتے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہی تو ہے کچھ اچھی باتیں سن کر کے آئیں، کچھ اچھی باتیں دماغ میں بٹھانے کے لیے جائیں، سنیں تو صحیح، کچھ اچھی باتیں شاید دل میں اتر جائیں۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھے کلام کی بنیاد پر انسان کے دل میں انسان جگہ بنا لیا کرتا ہے۔ اچھے کلام کی بنیاد پر، اچھے جملوں کی بنیاد پر انسان کی محبت دل میں بیٹھ جایا کرتی ہے۔ آپ مارکیٹ کے اندر جائزہ لے لیں، گھر کا بھی جائزہ لے لیں، رشتہ داریوں میں بھی جائزہ لے لیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے جو تلخ کلامی کرنے والا ہو، جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا ہو، جو گالی گلوچ کرنے والا ہو، لوگ اس سے محبت
محبت نہیں کرتے، لیکن جو بول میٹھے بولنے والا ہو، اچھی بات کرنے والا ہو، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ جایا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی لعن و طعن کرنے والا نہیں ہوتا، اور مومن کبھی فحش بات کرنے والا نہیں ہوتا۔ گندی باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیبا نہیں دیتا۔ آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو چھوٹے بچے بھی گالیاں بکتے نظر آتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے ہیں جو زبان سے زہر اگلتے نظر آتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جن کی زبان سے تلخ جملے نکلتے نظر آتے ہیں۔ نہیں، اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ ہے کہ جو تمہاری زبان سے بات سنے وہ اس کے دل میں تمہاری بات بیٹھ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے کلام کیا کرتے، اور قرآن نے کس سے کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، اس کا ایک عظیم دستور عطا فرمایا، ایک خاک عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ آپ انسانوں سے اس طریقے سے بات کریں، انسانوں میں بھی کوالٹی ہے، کس سے کیسے بات کی جائے۔ ایک جنرل انسان ہے، ایک مانگنے والا بھی تو بھکاری ہے، لیکن ہوتا تو انسان ہے نا، اس سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ سے کس طرح سے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ یہاں تک کہ سربراہ مملکت سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہاں تک کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظالم و جابر حکمراں سے کیسے بات کی جائے، قرآن اس کی بھی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آئیے پہلے میں جنرل انسانوں سے کیسے بات کی جائے اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ قرآن نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو لوگوں سے۔ اچھی بات سے کیا مراد؟ ایسی بات کہو جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور اطمینان والی ہو، اس کو نفع پہنچے آپ کی بات سے، اس کے دل کو دھارس بن جائے، اس کے دل کی اس کو اطمینان و سکون ملے۔ اس کو میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں، کسی عورت کا بچہ گم گیا یا مر گیا اور کسی شخص نے اس عورت کو تسلی کے جملے کہے اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تمہارے بچے کو تم سے ملا دے، یا یہ کہے کہ جس بچے کا انتقال ہو گیا اللہ اسے جنت میں عطا فرمائے، تسلی کے جملے کسی نے اس عورت سے کہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس تسلی کے جملے کہنے والوں کو اللہ قیامت کے اندر جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، سرجری کے اسٹوڈنٹس جو سرجن بننا چاہتے تھے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پروفیسر نے سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ اچانک کسی کو کوئی صدمہ آ جائے تو اس کا علاج تم کیسے کرو گے؟ مثال کے طور پر آدمی چل رہا تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کا رشتہ دار تھا، ٹھوکر لگی، گرا اور مر گیا، اچانک اس کو صدمہ، انتقال کی خبر مل گئی کہیں سے، اچانک یہ اطلاع ملی تو ایک شوق ہوتا ہے نا، صدمے میں آ جاتا ہے۔ تو پروفیسر نے سوال پوچھا اسٹوڈنٹ سے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ سب نے اپنے اپنے اعتبار سے جواب دیے، اس نے سب کو کہا کہ آپ کا جواب غلط ہے۔ پھر بچوں نے پوچھا سر آپ بتائیے صحیح جواب کیا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا ایسے اچانک صدمے میں گرفتار بندے کے لیے سب سے بہترین علاج تسلی کے جملے ہیں، اسے تسلی کے جملے کو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری پہچان ہمارے اچھے جملے تھے، ہمارا حسن تکلم تھا، دنیا ہم سے بات کرنا سیکھتی تھی۔
آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے کہ العیاذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے علم نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، اور زبان سے مسلمانوں کے محلے کے اندر گالی گلوچ کے علاوہ، سیٹھ ہے مسلمان تو کہتا ہے جب تک کہ نوکر کو 10 گالیاں نہیں دیں گے اس وقت تک یہ سیدھا نہیں چلے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنی مرضی سے دین کا کام کرو گے یا اپنی مرضی سے زندگی گزارو گے، یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگوں سے اچھی بات کرو، جب بھی کلام کرو اچھا کلام کرو، جملے تمہاری زبان سے نکلے تو اچھے جملے نکلیں، جب اچھے جملے تمہاری زبان سے نکلیں گے، جب اچھے کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے تو انسان کے دل پر تمہارے جملوں کا اثر ہوگا۔ اثر یہ ہوگا کہ تمہاری محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دنوں سے لوگوں کے ساتھ اچھی بات ہی کیا کرتے تھے، اچھے اخلاق سے پیش آیا کرتے تھے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو کسی نے سرکار کے اخلاق پر کیچڑ نہیں اچھالا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر کیچڑ نہیں اچھالا، بلکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی کہتے رہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان بہت اہمیت رکھتی ہے، زبان کا بہت اہم مقام ہے، زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ محفوظ کیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، آپ نے اچھے الفاظ کہے آپ کے دل کو بھی تسلی ہوگی، آپ برے الفاظ کہیں گے آپ کے دل میں کھٹک محسوس ہوگی۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے محفوظ کرنے والا اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ ایک ایک لفظ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ایک ایک حرف ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ہم سے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ لے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گالی گلوچ جس کی زبان پر ہو، گندے کلمات جس کی زبان پر ہو، پیار محبت کی گندی باتیں جس کی زبان کے اوپر ہوں، ایسی باتیں جو فحش ہوں وہ جس کی زبان پر ہو، مجھے بتاؤ کل بروز قیامت اس دفتر کو پڑھنے کی کس میں ہمت ہوگی، کس میں جسارت ہوگی؟ اس لیے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زبان کو لگام دو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زبان سے لاشعوری طور پر کبھی کوئی جملہ نکل جاتا ہے اور وہ اچھا اور اللہ کو پسند ہوتا ہے، اسی وجہ سے پروردگار اس بندے کو بخش دیتا ہے، اور کبھی لاشعوری طور پر اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اللہ کی نظر سے گر کر جہنم کے ٹھکانے پر جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ زبان کو لگام دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دی، حفاظت کا ذمہ لیا، آقا فرماتے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہ زبان بہت اہم ہے، اس زبان سے اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے، یا تو اچھی بات کہے یا چپ رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، ایک گالی زبان سے نکلی، اس کی ایک غلطی کی بنیاد پر کوئی اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا پیر توڑ دیتا ہے، کوئی اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، کوئی آنکھیں نکال لیتا ہے۔ غلطی زبان نے کی، وجود خطرے میں پڑ گیا، جسم خطرے میں پڑ گیا۔ اسی لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت
سلامت رہیں گے، اگر تو پھسل گئی تو ہمارا حال برا ہو جائے گا۔ یہ زبان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ تو آج کی نشست کے اندر ایک مزاج بنا لو، یا اچھی بات کرو گے یا چپ رہو گے۔ اگر یہ عادت بن گئی تو آپ یاد رکھیں آپ کی کئی مصیبتیں قدرت دور فرما دے گا، کئی پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے۔ یہی زبان ہے جو غیبت کرا کر مردار بھائی کا گوشت کھانے کے گناہ کے اندر گرفتار کر دیتی ہے۔ یہی زبان ہے چغلی کر کے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ یہی زبان ہے جس سے جھوٹ بول کر فرشتوں کو اپنے سے دور کر دیتی ہے۔ اور یہی زبان ہے جب اچھی بات کہے تو اللہ کے نزدیک اس کو صادق لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے مرتبے کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ زبان بہت اہم ہے۔ خاص طور پر میں اپنی بہنوں سے کہوں گا، خواتین اسلام سے کہوں گا کہ زبان کو بے دریغ استعمال مت کرو، جو چاہو مت بولو۔ ایک ایک لفظ پر پکڑ ہوگی، ایک ایک جملے پر پکڑ ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سمجھتے ہیں ایک ایک لفظ پر پکڑ؟ ہاں، ایک ایک لفظ پر پکڑ۔ کبھی اسی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور کبھی اسی زبان سے نکلنے والے 3 جملے زندگی کے سارے رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، کسی نے اپنی بیوی کو مذاق کے اندر بھی 3 بار طلاق کا لفظ اپنی زبان سے نکال دیا، رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اور کسی کافر نے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا، جنت کا حقدار ہو گیا۔ اگر زبان سے نکلنے والے کلمے کی اتنی اہمیت نہ ہوتی تو اس زبان سے انسان کلمہ پڑھتا تو جنت کا حقدار کیسے ہو جاتا؟ اور 3 بار جب زبان سے طلاق کے لفظ کے نکلنے کے بعد بیوی کے سلسلے میں اس کا رشتہ کیسے ختم ہو جاتا؟ ایک ایک لفظ کا خیال کرو، ایک ایک جملے کا خیال کرو۔ آپ سوچیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ پاسبل ہے۔ شرط بس صرف اتنی سی ہے، اپنے رب سے محبت پیدا کر لو، اپنے رسول سے محبت پیدا کر لو، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو۔ ہم بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے، ہمیں حساب دینا ہے، ایک ایک حرف کا حساب، ایک ایک لفظ کا حساب۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے ایک رات، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اور آسان حساب کی دعا کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں اس لیے دعا کر رہا ہوں تاکہ میری امت بھی آسان حساب کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرتی رہے۔ اور پھر اس کے بعد ام المؤمنین نے سوال عرض کیا، سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسان حساب کون سا ہے؟ آسان حساب۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، آسان حساب یہ ہے جب بندے کا دفتر رب کی بارگاہ میں کھلے اور رب نے نظر انداز کر دیا، جاؤ، یہ آسان حساب۔ اور اگر رب نے کریدنا شروع کر دیا، یہ کیوں؟ بندہ ہلاک ہو گیا، پھر بندہ ہلاک ہو گیا۔ جہاں رب نے کریدنا شروع کیا، یہ کیوں؟ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ کیوں قید کیا جاتا ہے؟ کیوں محفوظ کیا جاتا ہے؟ یہ تو ہم بتاتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکی اللہ عطا فرماتا ہے، یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ زبان سے نکلنے والے ایک ایک حرف کی پکڑ ہوگی؟ جب وہ ثواب دے رہا ہے، ایک حرف پر جب 10 نیکی دے رہا ہے تو ایک ایک حرف پر پکڑ بھی فرمائے گا۔ اللہ اس اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اس کی پکڑ کیسی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین کرام علیہم الرضوان، اولیاء کاملین
مصلین کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا ان کی زندگی کے اندر الفاظ کتنے مختصر نظر آتے ہیں. ہمارے خطابات ہوتے ہیں ان کے ملفوظات ہوا کرتے تھے، ایک ایک لفظ ان کی زبان سے نکلتا تھا، ایسا نکلتا تھا کہ دلوں کو چیر دیتا تھا اور زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا تھا. آپ ذرا سوچیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صمت فقد نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بولو تو اچھی بات بولو ورنہ چپ رہو، اور جو چپ رہا وہ صرف نجات پا گیا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کر مطلق فرما دیا، یہ نہیں فرمایا کہ جو چپ رہا دنیا کی تکلیف سے نجات پا گیا، جو چپ رہا مصیبتوں سے نجات پا گیا، جو چپ رہا یہ رزق کی تنگی سے نجات پا گیا. نہیں نہیں یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ نے مطلق فرما دیا من صمت فقد نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پا لی. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اور آخرت میں کہیں بھی اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. سماعت وہ خاموش رہا، اس کا چپ رہنا دنیا کی تکلیف سے بھی نجات اور آخرت کی تکلیف سے بھی نجات کا سامان بن گیا. بولو تو اچھی بات بولو. آج معاشرے میں ہماری عزت کیوں نہیں ہے؟ کہیں بھی مسلم اکثریتی علاقہ ہو گالی گلوچ سنیں گے، لڑائی جھگڑا سنیں گے. کسی مارکیٹ کے اندر 10 مسلمانوں کی دکانیں ہو، چلم چلی سنیں گے، گالی گلوچ سنیں گے. آپ دیکھیں گے روز کسٹمر کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آج ایک حدیث شریف میری نظر سے گزری، اللہ اکبر. کسی کی دکان سے کسی نے کوئی مال خریدا اور خریدنے کے بعد گیا اور اسے سمجھ میں نہیں آیا، واپس وہ دینے کے لیے آیا اور اس میں کوئی عیب بھی اس نے اپنی طرف سے پیدا نہیں کیا، جیسا لے گیا تھا سمجھ میں نہیں آیا ویسا ہی واپس لا کر دکاندار کو دے دیا. سرکار فرماتے ہیں جو شخص، جو دکاندار، جو مسلمان واپس لایا ہوا مال لے لے، اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. آپ ذرا سوچو، آپ کو حیرت ہوگی. مغربی دنیا کا سفر کرنے کے بعد ہم نے محسوس کیا کہ لوگ دکان سے مال خریدتے ہیں، 15 دن گھر پر رکھتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، واپس لے جا کر کے دیتے ہیں. وہاں کے مال کے اندر واپس چیزیں لے لی جاتی ہیں. وہ اگر کسی طریقے سے ترقی کیے ہیں تو انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کو اپنایا ہے، اور ہم کلمہ پڑھ کر اپنے نبی کے اصول پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آئیے میں اللہ کی بارگاہ میں کس طریقے سے کلام کرنا چاہیے. جہاں تھوڑی سی تکلیف آئی، جہاں تھوڑی سی پریشانی آئی تو ہم اللہ کی شکایت شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جیسے تیسے کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ کو ہمارا ہی گھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مصیبتوں کے لیے ملا تھا کہ ہمارے گھر پر ہی مصیبت. وہ کون سی مصیبت ہے جو ہمارے دروازے پر دستک نہیں دیتی؟ لیکن آپ ہی آئیے میں آپ کو بتاؤں، حضرت ایوب علیہ السلام پروردگار نے ان کو امتحان میں گرفتار کیا. اللہ اکبر. آپ کے سارے مویشی مر گئے، آپ کے سارے بچے مر گئے، آپ کے سارے مکانات ڈھہ گئے، ساری چیزیں ختم ہو گئیں. آپ جنگل و بیابان کی طرف تشریف لے گئے. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے اور اس کے بعد آپ کو ایک تکلیف، ایک عارضہ لاحق ہوا، مرض میں گرفتار ہوئے. بیوی مرض کے اندر گرفتار دیکھ کر اپنے شوہر سے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کرتی ہے، میرے سرتاج، میں آپ کی مصیبت کو نہیں دیکھ سکتی، تکلیف کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. آپ نبی ہیں، آپ کی دعا سے اللہ آپ کی پریشانی کو دور فرما دے گا. جواب سنیے. سارے بیٹے شہید ہو گئے، سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، سارے گھر ختم ہو گئے. لیکن جب بیوی نے کہا آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی اس تکلیف کو دور فرما دے، تو اپنی بیوی سے فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، مجھے یہ بتا یہ تکلیف کتنے سالوں سے ہے؟ کہا بس 2-5 سال ہوئے ہیں. کہا اس سے پہلے کی زندگی؟ کہا بڑے آرام سے ہم نے گزاری. تو ارشاد فرماتے ہیں، اے میری شریک حیات، چند سالوں کی تکلیف کی شکایت
اللہ سے کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، میں اپنے رب سے کیسے اس کی شکایت کروں؟ بیوی تھی، وفادار تھی، اللہ اکبر۔ آج کی بیویوں جیسی تو نہیں تھی نا، شوہر کو تکلیف آئی اور غریب ہوا، میں تو چلی میکے، مجھے طلاق دے دو تاکہ میں دوسری شادی کر لوں، والعیاذ باللہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری بچیاں عمر کی اس دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں جہاں نکاح کا وقت ہو جاتا ہے اور کوئی مسلمان نہیں ملتا تو پتہ نہیں کس کس سے آنکھ لڑا بیٹھتی ہیں اور اپنا ایمان بھی گنوا بیٹھتی ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں اور اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھتی ہیں۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا عذاب بہت سخت ترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ غالباً حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر پر کافروں نے اس طریقے سے مارا کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد تانا دینے لگے، دیکھو تم نے ہمارا مذہب چھوڑ کر رسول اعظم کا دین قبول کر لیا نا، تو تمہاری آنکھیں ہمارے بتوں نے چھین لی۔ بس ان کی زبان پر دعا آ جاتی ہے، اے اللہ میں ان کے تانے برداشت نہیں کر سکتی، میں جانتی ہوں کہ میرا رب تو ہے اور تو چاہے تو میری آنکھوں کی روشنی ابھی آ سکتی ہے، بس یہ عرض کرنا تھا، آنکھوں کی بینائی میرے کریم نے عطا فرما دی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہزارہ تکالیف کے باوجود دامن اسلام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آج ہماری بچیاں محبت کے نام پر، محبت کے نام پر، جذبات کے نام پر کہیں بھی چلی جاتی ہیں۔ یہ چند دنوں کی زندگی اگر تم نے اس طریقے سے شوق موج کے اندر گزار بھی لی تو جہنم کا ایندھن، جہنم کی تکلیفیں، جہنم کی پریشانیاں، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ ہماری بچیوں کو صحیح شعور عطا فرمائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کی بیویاں شوہر پر تکلیف آئی تو گھر چھوڑ کے بھاگ گئیں، میکے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ جب تیری زندگی اچھی ہو جائے، مال جمع ہو جائے، تب تو ہمیں آواز دینا، تب ہم دیکھیں گے، ورنہ تیرے جیسے کنگال کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ کیوں؟ یہ سیریل دیکھنے کے بعد، یہ پکچر دیکھنے کے بعد یہ سوچ بنتی ہے۔ اگر انبیاء کی سیرت پڑھے ہوتے، اولیاء کی سیرت پڑھے ہوتے تو یہ سوچ نہ بنتی۔ اللہ اکبر۔ بی بی رحمت نے جو حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ تھی، انہوں نے عرض کیا، یقیناً آپ اللہ سے شکایت کرنا نہیں چاہتے، مت کیجئے، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، آپ دعا تو کیجئے اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے۔ لیکن ڈرتے ڈرتے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں مصیبت میں کس طرح سے اللہ سے کلام کرنا چاہیے، ڈھنگ سکھا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے۔ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں اور مجھے تکلیف، میں پریشان ہو گیا ہوں، بیماری برداشت نہیں ہوتی، نہیں، مولا مجھے تکلیف پہنچی اور تو رحمان و رحیم ہے، اتنا کہنا تھا۔ رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پیر کو زمین پر مارو اور جو ٹھنڈا پانی نکلے اسے پیو اور اس سے غسل کر لو۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ٹھوکر ماری پانی کا چشمہ نکلا، پانی پیے اور پانی کو جسم پر ڈالا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ بتا دیا گیا قرآن میں اللہ سے بات کرنی ہو تو کیسے کی جائے۔ انبیاء کی ساری دعائیں بتاتی ہیں، ربنا سے آغاز کرتے ہیں۔ قرآن میں جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں سب میں ربنا کا لفظ ملے گا۔ اس کی تفصیل اور اس کے بارے میں میں پھر کبھی بتاؤں گا کہ ربنا کے اندر کتنی چاشنی ہے اور اس کے اندر کتنی پروردگار جل جلالہ نے گہرائی رکھی ہے، اور انبیاء کیوں اس لفظ سے اللہ کی بارگاہ میں مانگا کرتے تھے، آپ کو میں پھر کبھی عرض کروں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی جائے، تو قرآن نے اس کا بھی ڈھنگ سکھایا۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقول انظرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کرنی ہو تو راعنا نہ کہو، یہ کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیں، یا رسول اللہ کرم کی نظر فرمائیں۔ آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا طریقہ کوئی صحابی نہیں بتا رہا، میرا رب بتا رہا ہے۔ اس سے عظمت مصطفیٰ سمجھ میں آتی ہے، اس سے مقام مصطفیٰ سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ
اگر کوئی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کر دے، اللہ اس کی عبادت پر توجہ نہیں فرماتا، وہ تو دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کا ادب بجا لا رہا ہے یا نہیں بجا لا رہا۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اکبر۔ اپنے جیسا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، آواز پر آواز بلند نہ کرو۔ اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی۔ ضبط الگ چیز ہے، حبط الگ چیز ہے۔ ضبط جو چیز کی جاتی ہے دے کر چھڑایا جا سکتا ہے، اور حبط جو چیز کی جاتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، چھڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر رسول کی آواز پر کوئی اپنی آواز بلند کرے، نماز اللہ کے لیے پڑھی، روزہ اللہ کے لیے رکھا، حج اللہ کے لیے کیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دی، لیکن بے ادبی مصطفیٰ کی ہوئی، اللہ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ پتہ چلا مقام مصطفیٰ بہت بلند ہے، بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی اس طرح سے بات نہیں کرتے تھے کہ رسول اعظم کی آواز سے ان کی آواز بڑی ہو جائے۔ حضور سے اس طرح سے بات کرو، ماں باپ سے اس کا بھی ڈھنگ قرآن نے سکھایا، کیسے ماں باپ سے بات کی جائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ سے جب بھی بات کرو نا تو احترام سے بات کرو، عزت سے بات کرو۔ ماں باپ کے سامنے اوف بھی نہ کہو، ان کے ساتھ عزت سے بات کرو۔ یہ طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ ادب قرآن سکھا رہا ہے۔ لیکن آج سیریلوں کا اور ویسٹرن کلچر کا بھوت اتنا دماغ میں بس چکا ہے کہ آج کا مسلمان ماں باپ کا ادب بھی بھول گیا، ماں باپ کا احترام بھی بھول گیا۔ ادب کرو ماں باپ کا، عزت اور احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤ۔ بہت ساروں کو ولایت ملی ہے تو ماں باپ کے قدموں کی برکت سے ملی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے ملی ہے، ماں باپ کی خدمت سے ملی ہے۔ میرے استاد گرامی اکثر کہا کرتے ہیں، ساری دنیا کسی کے لیے دعا کرے اور ماں باپ بد دعا کرے تو کبھی کسی کی دعا اس کو لگ نہیں سکتی، اور ساری دنیا بد دعا کرے اور ماں باپ اس کے حق میں دعا کریں تو کسی کی بد دعا نہیں لگ سکتی۔ ماں کی دعا سے ولایت ملتی ہے۔ باپ کو رسول اعظم نے جنت کا دروازہ فرمایا، اور ان کو تم کہتے ہو یہ بوڑھا، بے وقوف، عقل نہیں، ڈیڈ اسٹاک، یہ سارے جملے۔ احترام کرو اپنے ماں باپ کا۔ قرآن نے ماں باپ کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنے کی تعلیم دی۔ اب آئیے تھوڑا اور آگے بڑھیں۔ آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، اس سے کیسے بات کریں گے؟ کیسے بات کریں گے؟ یار تو پریشان کر دیا ہے، جب دیکھو تب لے بھاگ، اس طریقے سے کرتے ہیں نا۔ قرآن ان سے بھی بات کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کہتے ہیں قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے پیچھے تم مانگنے والوں کو اذیت پہنچاؤ۔ یعنی تم دو اور پھر جھڑکو بھی، اس سے تو بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہہ کر اسے رخصت کر دو۔ بھائی کہیں اور دیکھ لو، میں آپ کا سوال پورا نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے مانگنے والے سے بات کرنے کا طریقہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ کوئی باغی ہے، سرکش ہے، لیکن جابر اور ظالم حکمراں ہے، اس سے آپ کو بات کرنی ہے تو کیسے بات کی جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو
اللہ عز و جل نے فرعون کی طرف بھیجا بات کرنے کے لیے، جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی، جاؤ تم دونوں، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ تم دونوں بھائی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں روانہ ہوئے، لیکن تاکید کر دی میرے مولا نے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ان سے نرمی سے بات کرنا۔ پتا چلا کس سے کیسے بات کی جائے، اس کا طریقہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے، اس کی تعلیم ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم قرآن کو چھوڑ کر، احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نفس کے غلام بن چکے ہیں، اور ہماری پوزیشن یہ کہ سیریل میں اور گانوں میں اور ٹی وی میں جو خرافات دیکھتے ہیں اسی کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ طیب الکلام یہ اسلام ہے۔ مسلمان کی پہچان اچھے کلام ہیں، اچھے جملے ہیں، اچھی بات۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ لوگ نفرت کی بجائے محبت کریں، آپ چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی عظمت بیٹھ جائے، تو آج سے آپ کو اپنا انداز گفتگو چینج کرنا ہوگا۔ ترشی کو نکالو اور محبت اور مٹھاس اپنی زبان کے اندر پیدا کرو۔ اگر آپ کی زبان سے پاکیزہ کلام اور آپ کی زبان سے اچھی باتیں نکلی تو اللہ آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ دوسری چیز رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔ سرکار نے اس کو بھی اسلام میں فرمایا، مسلمان اگر ہے تو وہ کھانا کھلانا پسند کرتا ہے، اور آپ نہیں جانتے کھانا کھلانا کتنی بڑی نیکی ہے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا تو فرائض کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کھانا کھلانا، وہ کھانا کھلانا۔ انبیاء کبھی خود کھاتے ہی نہیں تھے جب تک کسی کو کھلا نہ لیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تنہا دستر، بلکہ سارے نبیوں کا یہی معاملہ تھا، کوئی کھانے والا نہ ملے تو خود کھاتے ہی نہیں تھے۔ اور میرے سرکار کی شان تو یہ کہ بھوکے رہ کر اوروں کو کھلاتے تھے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، زمیں خاں آسماں خاں زمانہ مہمان، صاحب خانہ ہے لقب کس کا، تیرا تیرا۔ سرکار کا دسترخوان تو اتنا وسیع کہ پوری زمین حضور کا دسترخوان، پورا آسمان حضور کا دسترخوان، اور اس دسترخوان کے میزبان کون ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ وہ کیا چیز ہے جو در مصطفیٰ سے نہیں ملتی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کوئی کہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ظاہری جسمانی کے ساتھ، جسم کے ساتھ تھے، تب حضور سے مانگنا جائز، اب نہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا مقام سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل البشر بعد الانبیاء، تو ان کا طریقہ صحیح ہوگا نا، غلط تو نہیں ہوگا؟ آئیے ان کا طریقہ بتاؤں۔ اگر وصال کے بعد مانگنا ناجائز ہے اور شرک ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی جدائی میں رویا کرتے تھے، نڈھال ہو چکے تھے۔ بس محسوس ہونے لگا کہ اب میری زندگی بہت مختصر ہے، تو وصیت کرتے ہیں، میں جب اس دنیا سے کچھ کر جاؤں تو میرا جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے رکھ دینا، اور سلام پیش کرنا حضور کی بارگاہ میں، اور عرض کرنا سرکار ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے، دروازہ کھل جائے تو حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں۔ وصال ہوا،
جنازہ لے کر کے پہنچے، صدیق اکبر کا سلام پیش کیا، ان کی آرزو پیش کی گئی تو قبر انور سے آواز آتی ہے حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ دروازہ کھلتا ہے اور آج صدیق اکبر حضور کے پہلو میں آرام کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو درس دے رہے ہیں۔ حضور زمین پر تھے تب بھی دیتے تھے، زمین کے اندر ہے تب بھی نواز رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر۔ ارے تم زمین کے اندر کی بات کر رہے ہو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میدان محشر میں کون پوچھے گا؟ کون ہوگا جو ہمارے لیے سجدے میں جائے گا؟ کون ہوگا جو جام کوثر بھر بھر کے پلائے گا؟ کون ہوگا جو میزان پر ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہوں گے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیا ہے لوگوں نے کہ سرکار کے بارے میں یہ ساری چیزیں۔ ارے تم سوچو، جس زبان سے حضور کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کچھ دینے والے نہیں، کیا جواب دو؟ کیا بخاری شریف کی یہ حدیث تمہاری نظر میں نہیں ہے کہ سرکار فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے، نعمت خدا کی ہے، ملے گی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا کچھ نہیں ملتا حضور کے در سے۔ پروردگار ڈائریکٹ بھی ہم کو دے دیتا، لیکن قرآن دیا حضور کے واسطے سے، ایمان دیا حضور کے واسطے سے، نماز دی حضور کے واسطے سے، روزے دیا حضور کے واسطے سے، سب کچھ تو ان کے واسطے سے ملا، اور تم کہتے حضور سے مانگنا شرک و بدعت، العیاذ باللہ۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا بھوکوں کو کھانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، چاہے بھوکے ہوں چاہے، ہاں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، جو بھوکے انہیں کھانا کھلائیں، اور اگر کھانا نہیں کھلا سکتے، کھانا نہیں کھلا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، غریب ہو تم نہیں کھلا سکتے، تو جو کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں ان سے کہو کہ تم اس غریب کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو ابھارو کھانا کھلانے کے لیے۔ اگر کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو نہیں ابھارے تو قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت میں پروردگار فرمائے گا پکڑو اسے، جہنم کی سلاخ، جہنم کی زنجیریں اس کے پیروں میں ڈال دو، 70 گز زمین، 70 گز لمبی زنجیریں اس کے پیروں میں ڈال دی جائیں گی، پکڑ لو اسے۔ کیوں؟ کیا جرم تھا اس کا؟ کیا جرم تھا؟ تو قرآن کہتا ہے لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین، عظمت والے رب پر وہ ایمان نہیں لائے تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتے نہیں تھے، ابھارتے نہیں تھے۔ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو کہیں گے قالو لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے۔ ایک نقطہ زندگی پر ذہن کے اندر رکھیں، کبھی کسی غریب کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچنا کہ اگر میں نہ کھلاتا تو یہ بھوکے مر جاتا، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو اللہ نے آپ کو ثواب دینا تھا، اس لیے آپ کو توفیق عطا فرما دی کہ تو کھلا دے، ورنہ جو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے وہ ایک بندے کو نہیں کھلائے گا۔ یہ تو اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زبان کی خوب حفاظت کرو، بولنا ہو اچھی بات بولو، پاکیزہ جملے اپنی زبان سے نکالو۔ ہماری پہچان گالی گلوچ بن گئی ہے، ہماری پہچان گندی باتیں بن گئی ہیں، ہماری پہچان غیبت بن گئی ہے، ہماری پہچان چغلی بن گئی ہے، ہماری پہچان جھوٹ بن گئی ہے۔ ان سب چیزوں کو چھوڑو، مسلمان ہیں تو اسلام پوری طریقے سے اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کریں اور اسلام پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی زبان سے اچھے کلمات کہیں اور کھانا کھلائیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے صحیح معنوں میں اسلام کی عظمتوں کو ہمارے سینے میں اتار دے گا۔
اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بہت مؤدبانہ گزارش آپ سے کروں گا، ہمارا مربع کے اندر بہت عظیم ادارہ الجامعۃ الشافعیہ کے نام سے قائم ہے، الحمدللہ دینی دنیاوی دونوں تعلیم سے وہاں پر آراستہ کیا جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ آپ کا بچہ دین بھی سیکھے، دنیا بھی سیکھے اور آپ کا وفادار بن سکے، آپ کا خدمت گزار بن سکے، دین کا داعی بن سکے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بن سکے اور اپنی دنیا بھی سنوار سکے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکے۔ انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا اس پر مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔